بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اسلام کا مطلب ہے تسلیم ہو جانا۔ الاسلام ہوا التسلیم۔ جناب امیر نے فرمایا ہے کہ اسلام کی وہ ڈیفینیشن جو میں کر رہا ہوں نہ مجھ سے پہلے کسی نے کی ہے نہ میرے بعد کوئی کر سکتا ہے۔ پھر مولا نے فرمایا کہ الاسلام ہوا التسلیم، اسلام نام ہے سبمیشن کا، تسلیم ہو جانے کا۔ اور اس تسلیم ہو جانے میں اہم ترین بات خدائے متعال کی توحید، پھر حضور اکرم کی رسالت اور امیر المومنین کی ولایت۔ جب تک یہ تین اجزاء شامل نہ ہو تو اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ یعنی ہو سکتا ہے کسی پر حکم اسلام لگ جائے، مولا علی کی ولایت کو نہ مانے تب بھی حکم اسلام میں وہ آ جائے، لیکن حقیقی اسلام اس کے پاس ہے جو علی بن ابی طالب کی ولایت کے ساتھ ہے۔ لہذا سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا تھا کہ یا علی لو ان عبدا عبد اللہ مثل ما قام نوح فی قومہ وکان له مثل احد ذهبا فانفقه فی سبیل اللہ ومد فی عمره حتى حج 1000 عام على قدمیہ ثم قتل بین الصفا والمروہ مظلوما ثم لم یوالک یا علی لم یشم رائحة الجنہ ولم يدخلها۔ فرمایا اے علی کوئی شخص اللہ کی اتنی بندگی کرے جتنی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ہے 2500 سال اور 950 سال کی تبلیغ ہے ان کی۔ تو حضور نے فرمایا کہ یا علی اگر کوئی لو ان عبدا عبد اللہ، کوئی اللہ کی ایسی عبدیت بجا لائے مثل ما قام نوح فی قومہ، جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے قیام کیا اپنی قوم میں، وکان له مثل احد ذهبا، اور اس کے پاس احد کے پہاڑ کے برابر سونا بھی ہو جسے وہ فی سبیل اللہ انفاق کرے، فانفقوا فی سبیل اللہ، یعنی ریاکاری کے ساتھ نہیں کیا اس نے انفاق، ریاکاری والا تو قبول ہی نہیں، حتی فی سبیل اللہ انفاق، ومد فی عمرہ حتی حج 1000 عام علی قدمیہ، اور اسے اللہ اتنی زندگی عطا کرے کہ حج 1000 عام علی قدمیہ، کہ وہ اپنے قدموں پر چل کر 1000 حج انجام دے، ثم قتل بین الصفا والمروہ مظلوما، اور صفا اور مروہ جیسی پہاڑیوں کے درمیان حالت ظلم میں مارا جائے، مظلوم ہو وہ، جو خود شاعر اللہ میں سے ہیں یہ پہاڑیاں، ثم یوالک یا علی، لیکن آپ سے موالات نہ رکھتا ہو اے علی تو لم یشم رائحۃ الجنہ ولم یدخلها۔ اسی کو حضرت امیر انیس رحمت اللہ علیہ اس طرح سے کہہ کر گئے کہ بندہ 1000 سال عبادت اگر کرے اور زر بقدر کوہ احد راہ حق میں دے، حج بھی پیادہ پا جو 1000 اس نے ہو کیے، اور بے گناہ شہید بھی ہو ظلم و جور سے، جنت کی بو نہ آئے گی اس کے مشام میں، حب علی کی میں جو نہیں دل کے جام میں۔ لہذا ایک روایت ہے، اچھا غور کیجئے گا کہ جو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا، ایک روایت ہے کہ حضور نبی مکرم نے ارشاد فرمایا کہ اخبرنی جبرائیل نے مجھے خبر دی کہ ان ریح الجنہ یوجد من مسیرت 1000 عام، جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے 1000 سال کی مسافت سے سونگی جا سکے۔ یعنی اگر کوئی مولا علی کی موالات کے بغیر جانا چاہتا ہے اللہ کے پاس تو وہ جنت سے کم 1000 سال دور رہے گا، کیونکہ جنت کی خوشبو نہیں سونگ پائے گا۔ حضور نے فرمایا جب جنت کی خوشبو نہیں سونگ پائے گا تو پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ یوجد من مسیرت 1000 عام، جنت کی خوشبو ہے کہ آپ 1000 سال اگر دور ہے جنت سے، جنت کی خوشبو سونگ سکتے ہیں۔ آپ ہوتے ہیں نا، آپ کسی سے کہتے ہیں محفل میں کہ بڑا زبردست پرفیوم آپ نے لگایا ہوا، بڑی خوشبو آ رہی ہے، پوری محفل مہک رہی، تو آپ اس سے اگر چند فیٹس کے فاصلے پر ہیں تو آپ اس خوشبو کو محسوس کریں گے، لیکن جب آپ اس ایریا کو چھوڑ دیں گے اس خوشبو کو آپ محسوس نہیں کر پائیں گے۔ اگر جنت میں پہنچنے میں 1000 سال باقی، اور وہ 1000 سال بھی بظاہر دنیا کے سال نہیں، وہ آخرت کے نوری سال، جہاں کا ایک دن یہاں کے 50,000 سال کے برابر ہے، اس 1000 سال کی دوری سے جنت کی خوشبو جنتی پہلے ہی محسوس کر رہا ہوگا، وہ خوشبو اس کے مشام میں نہیں جائے گی جو بغیر حب علی ابن ابی طالب کے خدا کے پاس پہنچے گا۔ وما یجدها آخ ولا قاطع رحم ولا شیخ زان ولا جار اذا رہو خیالا۔ اور کیجئے گا، فرمایا کہ جنت کی خوشبو اور بھی کچھ لوگ نہیں سونگ پائیں گے، وہ بھی ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ آپ کے والدین، اس روایت میں آگے فرمایا کہ آپ کے والدین جنت کی خوشبو نہیں سونگ پائے گا۔ میں دوسری روایت آپ کو سنا رہا ہوں، پہلی روایت تو خالی مولا علی علیہ السلام سے متعلق تھی، دوسری روایت جہاں پر یہ ذکر کیا گیا کہ 1000 سال کی مسافت سے آپ جنت کی خوشبو محسوس کر سکتے ہیں، پھر حضور نے کہا کہ وما یجدها، اور یہ جنت کی خوشبو محسوس نہیں کرے گا آپ کے والدین ولا قاطع رحم، اپنے قریبی عزیزوں سے تعلق توڑ دینے والا، خونی رشتہ داروں سے، ولا شیخ زان، خدا نہ خواستہ ایک بوڑھا شخص ہو لیکن زنا کرنے والا ہو، ولا جار اذا رہو خیالا، زمین پر تکبر سے چلنے والا، 1000 سال کی دوری سے جنت کی خوشبو نہیں سون سکے گا،
ولا فتان افواہوں کو اڑانے والا حدیث میں, ولا منان سخن چینی کرنے والا, ولا جعوری اور دنیا کی نعمتوں سے سیر نہیں ہونے والا. یعنی اللہ کتنا بھی اسے عطا کر دے قانع نہیں ہوتا, مزید طلب میں رہتا ہے. تو غور کیجئے گا. تو یہ ایک ضمن روایت بھی آ گئی سامنے, ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اپنے اعمال اور کردار میں بھی. تو اگر کوئی شخص مولا علی سے موالات نہ رکھتا ہو تو نہ حضرت نوح کی زندگی کے برابر قیام فی اللیل اسے بچا سکتا ہے, نہ انفاق فی سبیل اللہ اس کے کام آ سکتا ہے, نہ 1000 پیدل حج اسے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں, نہ شاعر اللہ یعنی صفا اور مروہ کی قربت اسے بچا سکتی ہے, نہ مظلومیت کے عالم میں مارا جانا اس کے عذاب الہی میں کوئی تخفیف دلوا سکتا ہے. ایسا شخص وہ خوشبو نہیں سونگھ پائے گا, یعنی کم از کم 1000 سال جنت سے دور رہے گا. تو جو علی کی ولایت کو نہ مانے اس کا حشر یہ ہے, تو جس نے خود علی کی خلافت کو غصب کیا ہو وہ جہنم کے کس گڑھے میں ہوگا. اللہ اکبر. اور آپ جانتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں, جہنم کے 7 دروازے. اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازوں کو زیادہ رکھا ہے, 8 دروازے. اور یہ دروازے بھی اس مثال میں نہیں ہے جیسے ہم کبھی کہتے ہیں بہت بڑا سا ہال ہوتا ہے, ایک بڑا سا اسٹیڈیم ہے, اس کے 10 دروازے 15 دروازے, لیکن وہ سب دروازے ایک ہی طرف جاتے. لیکن جنت کے دروازوں کا معاملہ یہ نہیں. جنت کے دروازوں کا مطلب ہے طبقات, الگ الگ طبقات ہیں. آپ اگر ایک دروازے سے جنت میں جا رہے ہیں تو وہ کسی اور جنت میں جا رہے ہیں, دوسرے دروازے جنت میں جا رہے ہیں تو وہ کسی اور جنت میں جا رہے ہیں. ابھی ہر ایک کے عقیدے اعمال پر منحصر ہے کہ وہ کس جنت میں جائے. اور جنت کے جو 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے, ان میں سے ہر دروازے پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے اوپر. میں چاہتا ہوں آج آپ کو سنا دوں, اس کے بعد گفتگو تمام کر دوں. لما اسری بی الی السماء, حضور یہ کہتے ہیں کہ جب میں آسمانوں پر پہنچا معراج, تو جبرائیل نے مجھ سے کہا قد امرت الجنہ والنار ان تعرض علیک, کہ جنت و جہنم کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ آپ کی خدمت میں عرضہ ہوں. یعنی جنت نے بھی اپنے آپ کو دکھلا دیا حضور کو, جہنم نے بھی دکھلا دیا. فرائیت الجنہ, حضور کہتے ہیں میں نے جنت کو دیکھا, وما فیہا من النعیم, اور جو کچھ نعمتیں تھیں جنت میں سب دیکھی میں نے. ورأیت النار, جہنم کو بھی دیکھا, وما فیہا من العذاب, اور جو کچھ عذاب اس میں تھا وہ بھی دیکھا. یہ معراج پر حضور نے جنت کی نعمتیں بھی دیکھی ہیں, جہنم کا عذاب بھی حضور نے مشاہدہ کیا. والجنۃ فیہا ثمانیۃ ابواب, حضور نے کہا جنت کے 8 دروازے ہیں, علی کل باب منہا 4 کلمات, ہر دروازے پر 4 کلمات لکھے ہوئے ہیں, ہر دروازے پر 4 کلمات لکھے ہوئے ہیں. کل کلمۃ خیر من الدنیا وما فیہا, ان میں سے ہر کلمہ وہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہے اور دنیا اور وما فیہا, وہ ایک کلمہ دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر اور بہتر ہے. لمن یعلم ویعمل بہا, اس شخص کے لیے کہ جو اس کلمہ کو جان لے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے, اسے دنیا کا بھی خیر نصیب ہوگی, آخرت کا بھی خیر نصیب ہوگی. اور پھر حضور نے کہا کہ جہنم کے بھی 7 دروازے ہیں, جن میں سے ہر دروازے پر 3 کلمات لکھے ہوئے, کل کلمۃ خیر من الدنیا وما فیہا. وہ بھی اگر کوئی اپنے آپ کو جہنم پہ جو کلمات اوپر لکھے ہوئے ہیں یعنی جو نہیں کی گئی, اسے اپنے آپ کو بچا لے تو بہتر ہے دنیا سے اور دنیا کی ہر نعمت سے. لمن یعلم ویعمل بہا, جو اس کو جان بھی لے اور اس پر عمل بھی کرے. تو ہر کلمہ ایک مکمل پیغام ہے, کلمہ ایک سینٹنس. فقال علی جبرائیل, جبرائیل نے کہا اقرا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یا رسول اللہ آپ پڑھیے کہ کیا لکھا ہوا ہے جنت کے دروازے پر اور پھر جہنم کے دروازے پر. فقرات ذلک, حضور کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا. اما ابواب الجنت, میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ مجلس ایصال ثواب ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ہمارے مرحومین کے درجات بلندتر فرمائے اور آتش جہنم سے محفوظ رکھے. یہ وہ دعا ہے کہ ہمیں دعائے جوشن کبیر کے 1000 حصوں کے بعد ہر حصے پر, معذرت 100 حصوں میں ہر حصے کے بعد اس بات کی تاکید کی گئی کہ اس دعا کو پڑھو بار بار کہ خلصنا من النار یا رب, خلصنا من النار یا رب, خلصنا من النار یا رب, سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث, خلصنا من النار یا رب. پروردگار تو آتش جہنم سے ہمیں شب قدر میں بچا لے. امام ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے جب دعائے عرفہ ارشاد فرمائی تو اس میں انہوں نے لازمی باتیں, وہ معصوم ہے لیکن ایک تعلیم کا ذریعہ ہے. مولانا نے کہا کہ پروردگار آج کے دن اس پوری دعا میں, بڑی تفصیلی دعا ہے جانتے ہیں, جو کچھ میں نے مانگا ہے وہ تو نے سب دے دیا لیکن ایک شے نہ دی تو میں نے کوئی فائدہ نہیں کیا, اور اگر تو نے وہ سب نہ دیا لیکن مجھے یہ عطا کر دیا تو میں نے کوئی نقصان نہیں کیا. اور وہ یہ ہے کہ پروردگار تو آتش جہنم سے بچا. میں نے عرض کیا لازمی بات ہے کہ یہ ہمیں تعلیم دینے کا ایک ذریعہ ہے. تو جنت کے دروازوں پہ کیا لکھا ہوا ہے, جہنم کے دروازوں پہ کیا لکھا, واما ابواب الجنت فعلی اول باب منها مکتوب, حضور نے کہا میں نے دیکھا جنت کے پہلے ہی دروازے پر لکھا ہوا تھا, آپ کی توجہات چاہتا ہوں, بڑا لکھا ہوا تھا جنت کے پہلے دروازے پر, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. کیا کہنے نعرہ حیدری, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. انشاءاللہ آگے اور مزید اس کو لطف محسوس کر پائیں گے کہ جب دوسرے دروازے پر آپ جانیں کیا لکھا ہوا ہے, تیسرے دروازے پر, چوتھے دروازے پر, لیکن یہ 3 کلمات ہو گئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اور پھر چوتھا کلمہ کیا ہے, لکل شیء حیلۃ, حضور نے دیکھا لکھا ہوا ہے جنت کے دروازے پر کہ ہر شے کا ایک صحیح طریقہ ہوتا ہے اسے حاصل کرنے کا.
वहीलत العيش, और जिंदगी गुजारने का सही तरीका यह है कि अर्बअ खिसालिन, 4 खसलतें अपने अंदर पैदा कर लो. बहुत गौर कीजिएगा. अल-क़नाअ व बज़्लुल हक़ व तर्कुल हिक़्द व मुजालसतु अहलिल खैर. हुज़ूर ने कहा जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ था ये 4 खसलतें अपने अंदर ले आओ तो जिंदगी सही तरह से गुजार पाओगे. सुभान अल्लाह. यानी जो अल्लाह ने दिया है उस पर राजी रहो. कनाअत, कोशिश जरूर करो लेकिन जितना अल्लाह की जानिब से अता हो जाए उस पर राजी रहो. व बज़्लुल हक़, अगर किसी का हक है तुम्हारे पास उसे अदा करने में देर न लगाओ, जल्दी दो हक. सुभान अल्लाह. व तर्कुल हिक़्द, कीना ना रखो दिल में. किसी से इख्तिलाफ राय भी हो गया, कीना ना लेकर आओ दिल में. बिलखुसूस जो आपस में सिले रहम जिनसे वाजिब है, कीना ना लेकर आए. देखिए बहुत से मामलात ऐसे होते हैं. चौथा मैं भी अर्ज कर दूं, वह मुजालसतु अहलिल खैर. उन्होंने कहा चौथी चीज लिखी हुई थी जिंदगी गुजारने के लिए कि जब बैठो तो खैर वालों के साथ बैठो. सुभान अल्लाह. क्या अपनी महफिल खैर वालों के साथ रखो. सुभान अल्लाह. तो 4 चीजें लेकर आइए. मैं अपने आप के लिए भी कह रहा हूं और जहां तक आवाज जा रही, कनाअत, हक को अदा करना, कीना छोड़ देना, खैर वालों के साथ बैठना. सुभान अल्लाह. सुभान अल्लाह. बहुत अल्लाह अच्छा. अकबर. सुभान अल्लाह. क्या कहना है, क्या कहना है. जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह. बसा औक़ात ऐसा होता है हम किसी के लिए कीना क्यों ले आते हैं, मतलब महसूस करते उसने मेरे साथ सही सुलूक नहीं किया. आप थोड़ा सा स्पेस दीजिए. एक जगह मैं पढ़ रहा था कि अल्लाह जाने कहावत थी या वाकई एक ट्रू स्टोरी थी, लेकिन बयान करता है एक ड्राइवर कि मैं जा रहा था एक जगह से और रोड तंग थी, एक ही लेन है. अब कभी जो खास तौर पर फास्ट ड्राइविंग करने वाले होते हैं अगर उनके आगे कोई ऐसी गाड़ी लग जाए कि जो स्लो ड्राइव करे तो उन्हें बड़ी परेशानी होती, बड़ी बेचैनी होती कि मैं कहां फंस गया. तो वो कोशिश करते हैं किसी भी तरीके से ओवरटेक किया जाए. तो कहते हैं मैंने बड़ी कोशिश की और बड़े हॉर्न भी दिए लेकिन ओवरटेक नहीं कर पा रहा था मैं. तो जब मैं कुछ उस कार के करीब पहुंचा तो मैंने देखा उस पर लिखा हुआ था कि फिजिकली चैलेंज प्लीज या फिजिकली डिसेबल प्लीज बी पेशेंट. कहते हैं एकदम मेरा बिहेवियर अपने अंदर से बदल गया. मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि मैं हॉर्न दे रहा था और मैं डिस्टर्ब कर रहा था उन्हें. अब एक शख्स फिजिकली किसी मुश्किल में है और इस खातिर है कि उसने लिखा हुआ है प्लीज बी पेशेंट. तो मैं उसका बल्कि एहसास करते हुए आहिस्ते आहिस्ते उसके साथ पीछे चलता रहा. फिर उसके बाद में एक नसीहत लिखी थी. नसीहत बड़ी काम की है. नसीहत ये थी कि अगर वो लेबल ना लगा होता उस कार के पीछे तो क्या तब भी मेरा यही बिहेवियर होता? नहीं, नहीं होता. फिर उससे उसने नतीजा निकाला कि क्या जरूरी है कि हर शख्स किसी ना किसी लेबल को लगाकर घूमे तब हमें उसकी हकीकत पता चलेगी. क्या हम वैसे एहसास नहीं कर सकते? अरे क्या कहना है किबला. सुभान अल्लाह. क्या कहना, क्या हम वैसे किसी का एहसास नहीं कर सकते? मसलन एक शख्स है उसने आया हमें सलाम नहीं किया, उसने हमसे बात नहीं की, हम कहेंगे कि यार बड़ा अजीब इंसान है, अब तो बात ही नहीं करता. जरूरी नहीं है कि हर शख्स सर पर लेबल को लगा के घूमे कि मसलन आई एम फेसिंग अ फैमिली इशू और डोमेस्टिक वायलेंस और आई एम गोइंग थ्रू इमोशनल ट्रॉमा. बहुत सारे इनविजिबल लेबल्स हैं जो हमें नजर नहीं आ रहे. कोई किसी बच्चे की मुश्किल से गुजर रहा है, कोई अपने वालिदैन की सेहत के लिए परेशान है, कोई अपने और जॉब के मामलात के लिए परेशान है. तो उसका नतीजा बड़ा खूबसूरत उस स्टोरी के नीचे लिखा हुआ था कि लेट अस रिस्पेक्ट द इनविजिबल लेबल्स. वो परेशानी है जो आपको नजर नहीं आ रही है ना दूसरों की, उसकी रिस्पेक्ट की. कीना ना लेकर आइए, फौरन बुरा ना मानिए. ये जन्नत के पहले दरवाजे पर लिखा हुआ है कि अगर आप जिंदगी अच्छी गुजारना चाहते हैं आप कनात रखें, हक को अदा करें, कीना न लेकर आए, खैर वालों के साथ बैठे, आपकी जिंदगी पुरसुकून गुजरेगी. वो अलल बाब तानी. आगे बढ़ता हूं, अल्लाह जाने मैं कितना पढ़ सकूं. वो अलल बाब तानी, जन्नत के दूसरे दरवाजे पर लिखा था मकतूबुन. तवज्जो चाहता हूं आपकी. पहले दरवाजे पर था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह. चौथा कलमा यह था कि अगर जिंदगी अच्छी तरह गुजारना चाहते हो तो कनात करो, हक अदा करो, कीना ना रखो, खैर वालों के साथ बैठो. दूसरे दरवाजे पर मकतूबुन लिखा हुआ था, हुजूर ने कहा फिर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह. आगे महसूस करेंगे रिवायत में हर जन्नत के दरवाजे पर जो 4 कलमात लिखे हुए ना उनमें से पहले 3 यही हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह. जन्नत का कोई दरवाजा है ही नहीं ऐसा जो इन कलमात के बगैर शुरू होता. ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है नारे तकबीर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब है नारे रिसालत, अलीयुन वलीउल्लाह का मतलब है नारे हैदरी. जैसे नारे तकबीर और नारे रिसालत और नारे हैदरी से कोई परेशानी है वो तो जन्नत के दरवाजे से देकर यू टर्न ले ले, इसलिए जन्नत में जाने की गुंजाइश. अरे क्या कहने दूसरे दरवाजे पर ये 3 कलमात लिखे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह. फिर फरमाया लिकुल्लि शैइन हीलतुन. फिर वही पहला जुमला चौथे कलमे में, हर शय गुजारने का एक सही तरीका होता है. वहां जिंदगी गुजारने का तरीका था, अब
وحیلۃ السرور فی الآخرہ، جنت کے دوسرے دروازے پر لکھا ہے کہ خوشی حاصل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. واہ حیلۃ السرور فی الآخرہ، بالخصوص آخرت کی خوشی کا اربع خصال، 4 خصلتیں اپنا لو. مسح رؤوس الیتامى، یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو. والتعطف علی الارامل، بے کسوں کے ساتھ اچھے جذبات کے ساتھ پیش آؤ، یعنی مہربانی اور رحم دلی کے ساتھ پیش آؤ. والسعی فی حوائج المؤمنین، مومنین کی حاجتوں کو فقط پورا نہ کرو بلکہ اس کے لیے دل و جان سے کوشش کرو. والسعی فی حوائج المؤمنین، یعنی آپ کوشش میں لگے رہیں کہ اگر کوئی مومن کسی مشکل میں اور میں اس کے کوئی کام آ سکتا ہوں تو کام آ جاؤں، چاہے فائنینشیل مشکل میں، ایموشنل کسی پرابلم میں ہے، اسے آپ کے کسی مشورے کی ضرورت ہے، آپ اس سعی میں رہیں کہ میں کسی مومن کی کیسے مدد کر سکتا ہوں. وَالتَّفَقُّدُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، اور فقراء اور مساکین کو جتنا آپ کی استطاعت میں ہے اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں. یہ 4 امور کو آپ انجام دے لیجئے، آپ کو دنیا کی خوشی بھی نصیب ہو جائے گی، آخرت میں بھی خوشیاں نصیب ہو جائیں گی. سبحان اللہ سبحان وعلی الباب الثالث، تیسرے دروازے پر جنت پہ لکھا ہوا تھا، حضور فرماتے مکتوب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ لکل شیء حیلۃ، اور پھر آگے لکھا تھا کہ ہر شے گزارنے کا ایک صحیح طریقہ ہے. وحیلۃ الصحۃ فی الدنیا، اب تک بات ہوئی زندگی کیسے گزاریں، خوشی کیسے حاصل کریں. تیسرے دروازے پر لکھا تھا دنیا میں آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں، ہیلدی لائف کیسے گزریں گے. حیلۃ الصحۃ فی الدنیا اربع خصال، 4 خصلتیں، قلت الکلام وقلت المنام وقلت المشی وقلت الطعام. کیا بات، کم بولیں، کم سوئیں، دنیا داری کے پیچھے کم بھاگیں اور کم کھائیں. کیا بات ہے، واہ واہ، ساری صحت اس میں. سبحان اللہ. بڑی گنجائش ہے کہ ہر ایک پوائنٹ پر کچھ نہ کچھ کلمات آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں، لیکن وقت بڑا محدود ہے، تو آپ ان 4 پوائنٹس کو یاد رکھیے. کم بولیں، ایک حدیث میں آیا بلکہ اس میں آگے آئے گا، یا تو خیر بولو یا چپ رہو. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بلا وجہ بولنے کی، بعد میں اس کا نقصان بھی اٹھاتے ہیں. آپ کم بولیں. وقلت المنام، کم سوئیں. قلت المشی، اسی اعتبار سے کو بہت زیادہ نہ چلیں، کم چلیں. وقلت الطعام، اور کھانا بھی کم کھائیں. وعلی الباب الرابع، 4تھے دروازے پہ لکھا تھا مکتوب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. کیا اس بات کے ہے، بعد لکھا تھا من کان یؤمن باللہ. ارے غور کیجئے گا، جنت کا کوئی دروازہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کے بغیر پورا نہیں ہوتا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ علامہ صاحب یہ ہر تقریر ہی میں مولا علی کے فضائل کیوں آتے ہیں؟ ارے جنت کا کوئی دروازہ اس کے بغیر خالی نہیں ہوتا، تو ہماری تقریر مولا علی کے ذکر کے بغیر کیسے ارے ہوگی؟ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، نعرہ حیدری، کیا کہنا ہے. ارے سلامت رہے قبلہ. آپ غور کیجئے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ دیکھو کوئی بھی میسج دینا ہو کسی گفتگو میں، دیکھیں پہلے دروازے پر یہ میسج تھا کہ آپ زندگی کیسے گزاریں، دوسرے دروازے پر میسج تھا کہ آپ خوش کیسے رہیں، تیسرے دروازے پر میسج تھا جنت کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ آپ صحت مند زندگی کیسے گزاریں. 4تھے دروازے پر آپ دیکھیں گے آگے آئے گا کہ مہمان کا اکرام کریں، پڑوسی کے لیے عزت و احترام سے پیش آئیں. یہ سارے الگ الگ میسیجز ہیں. کوئی بھی تقریر کا میسج ہو وہ خدا کی توحید، مصطفیٰ کی رسالت اور علی کی ولایت کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کے بغیر نہیں ہونا چاہیے. سبحان اللہ، یقیناً حق ہے، حق ہے. کیا کہ یعنی باقی ہر دروازے پر الگ الگ میسج ہے، لیکن یہ میسج کامن ہے. یعنی یہ تو ہر تقریر کا جز ہونا چاہیے، ہر خطابت کا حصہ ہونا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کے بغیر تو اللہ تعالیٰ جنت میں نہیں داخل ہونے دیتا، تو حسین کا ذکر کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ کیا کہنا ہے. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ 4تھے دروازے پر لکھا تھا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، اور پھر لکھا تھا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلیکرم ضیفہ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم جارہ، کہ وہ مہمان کی بھی عزت کرے، پڑوسی کا احترام کرے. من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، اور جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فلیکرم والدہ، اسے یہ بھی چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اکرام کرے. من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا، اور جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ کہے تو خیر کہے او یسکت یا خاموش رہے. وعلی الباب الخامس 5ویں دروازے پر تھا مکتوب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اور پھر آگے لکھا تھا کہ من اراد ان لا یظلم فلا یظلم. یہ حضور معراج پہ دیکھ رہے ہیں جنت کے ایک ایک دروازے کو. جو چاہتا ہے اس کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے وہ کسی اور پر ظلم نہ کرے، آپ کے ساتھ ظلم نہ ہو آپ کسی اور پر ظلم نہ کریں. ومن اراد ان لا یشتم فلا یشتم، جو چاہتا ہے اس پر سب و شتم نہ ہو وہ کسی اور پر سب و شتم نہ کرے. ومن اراد ان لا یذل فلا یذل، وہ چاہتا ہے کہ اگر اسے ذلیل نہ کیا جائے، اس کی انسلٹ نہ کی جائے تو وہ کسی اور کی انسلٹ نہ کرے. ومن اراد ان یستمسک بالعروۃ الوثقی، اور جو چاہتا ہے کہ اللہ کی ایسی مضبوط رسی کو، عروۃ الوثقی، اس مضبوط رسی کو تھام لے کہ جس کے ٹوٹنے کا امکان نہیں ہے، فی الدنیا والآخرہ، نہ ہی دنیا میں نہ ہی آخرت میں، فلیقل، اسے بار بار کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ.
अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी 5वें दरवाजे पर 2 मरतबा ये लिखा हुआ है, आगाज भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह के साथ, अंजाम भी कि अगर कोई चाहता अल्लाह की उस मजबूत रस्सी को थाम ले कि जिसके टूटने का इम्कान न हो, तो उसे चाहिए कि वो कहता रहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। वाल अलबाब सादिस, जन्नत के 6ठे दरवाजे पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझे बताइए कि मुझे ऐसा खतीब क्या करे? जब अल्लाह ताला बार बार ये कलमात हमसे कहलवाए कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहो, अली वलीउल्लाह। सुभान अल्लाह, सलामत रहे अल्लाह। सुभान अल्लाह। फिर आगे लिखा था मन अरादा अन यकूना क़ब्रुहु वसीअन फसीहन, जो चाहता है कि उसकी कब्र कुशादा रहे, तंग ना हो, फलयब्निल मसाजिद, उसे चाहिए कि मस्जिदों को बनाए। दुनिया में आप अल्लाह के घर को बनाएंगे, अल्लाह आपकी कब्र को कुशादा रखे। और फिर मजीद आगे लिखा था कि दिल की रोशनी 4 खसलतों से, आप चाहते हैं आपके दिल रोशन रहे, आप 4 आदतें लेकर आइए। अयादतुल मरीज, एक तो ये कि मरीज अगर देखें तो अयादत करें। वत्तिबाइल जनाइज, कोई जनाजा देखे तो तशरीह करें उसकी, शरीक हो जनाजों में। वशराइल अकफान, अपने कफन पहले से खरीद के रखें, आपका दिल रोशन रहेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बल्कि जो आपका वार्डरोब होता है ना, जहां पर आपके ड्रेसेस हैं, आपके शर्ट्स हैं, आपके दूसरे, वहीं पर साथ में कफन भी रखा हुआ, ताकि जब आपको शर्ट उतार निकालना चाहे कि मुझे आज ये पहनना है, तो साथ में वो जो आपने हमेशा के लिए पहनना है वो कफन आपको नजर आ रहा हो। सुभान अल्लाह, क्या कह रहे हैं। अकीद है कि कफन अच्छे कपड़े का हो, अच्छी क्वालिटी का हो, और एहतमाम के साथ हो। इस पर कभी इंशाल्लाह एक पूरी गुफ्तगू कफन पे करेंगे कि कफन कैसा होना चाहिए। ये एंड यहाँ पर है, कफन पहनना है। वरद्दिल कर्ज, आप अपने दिल को रोशन करना चाहते हैं, अगर कर्ज लिया है तो उसको अदा करें, और अगर किसी और का कर्ज जो मखरूज है उसकी हेल्प करते हुए आप अदा कर दें, आपका दिल अल्लाह ताला रोशन कर देगा। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। अल बाब सामिन, और 8वें दरवाजे पर मकतूब लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। जी, उसके बाद लेकर आए अस्सखा, सखावत, व हुस्नुल खुल्क, अच्छा अखलाक, व सदका, सदका ज्यादा से ज्यादा दे, वल कफ अन अज़ा इबादिल्लाह ताला, उसके हाथ अल्लाह के बंदों को अजियत पहुंचाने से महफूज रहे। जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, मैं देखता हूं कि मैं कितना आगे और आपको सुना सकता हूं। व रायतु अला अब्वाबिन नार, हुजूर ने कहा फिर जहन्नम के दरवाजों पर मैंने देखा कि मकतूबन अलल बाबिल अव्वल, पहले दरवाजे पर सलास कलमात, 3 कलमात लिखे थे, मन रजल्ला सईदा, जो अल्लाह से उम्मीद रखता है बिलाखिर वो कामयाब हो जाता है। वो मौला अली अलैहिस्सलाम का कलाम है ना कि इंसान दुख नहीं देते, उनसे वाबस्ता उम्मीदें दुख देती हैं। अल्लाहु अकबर, यकीनन, यकीनन, यकीनन। क्या आप अल्लाह और अल्लाह वालों से अपनी उम्मीद लगा के रखें। मसला पता है क्या, एक बात और अर्ज करता हूं, हम अल्लाह पर ईमान तो रखते हैं, लेकिन अल्लाह पर ट्रस्ट कितना करते हैं ये भी मशकूक है। ईमान होना और बात है, यकीन होना और बात है। हदीस में आया है कि यकीन वो दौलत है कि जो सबसे कम तकसीम हुई है बंदों में। हदीस है, यानी ईमान भी तकसीम हो गया यकीन से ज्यादा। बाज लोगों के पास ईमान पहुंच गया है लेकिन यकीन नहीं। एक शख्स था जगलर, करतब दिखाते हुए, उसने अपने हाथ पर एक बड़ी सी स्टिक को पकड़ी हुई थी, बैलेंस करके रोप पे चल रहा था। उसके ऊपर उसका बच्चा बैठा हुआ था, उसके शोल्डर पर। एक पॉइंट से, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक गया। जब फाइनल पॉइंट पे पहुंचा, सबने क्लैप किया, उसे बड़ी दाद दी। तो उसने पूछा सबसे, जो शायकीन थे उससे पूछा कि तुम में से कौन ये समझता है कि मैं दोबारा इस रोप पे चलते हुए उस स्टार्टिंग पॉइंट पर इत्मीनान से आराम से जा सकता हूं? सबने कहा बिल्कुल आप जा सकते हैं, हमने देखा आपको कितने आराम से आप चल रहे हैं। हाय 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 हाय, क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह, मिसाल समझ में आ रही? क्या कहने जी। तो अटर साइलेंस था वहां पर, बिल्कुल। क्यों? इसलिए कि वो ईमान है लेकिन यकीन नहीं। हाय हाय हाय, क्या कहने, क्या मिसाल है क़िबला, क्या कहने। जी, या अल्लाह, बहुत मर्तबा हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ईमान तो है, लेकिन क्या अल्लाह की बातों पर यकीन भी है? मसलन क्या इस बात पर यकीन है कि सच बोलने में कामयाबी है? मसलन क्या इस बात पर यकीन है कि हलाल में बरकत है? अगर इन बातों पर यकीन होता तो फिर लोग हराम की तरफ क्यों जा रहे होते? फिर लोग झूठ क्यों बोल रहे होते? फिर लोग कतई रहम क्यों कर रहे होते?
مثلا کیا اس بات پہ یقین ہے کہ صلہ رحم کیجئے تو اللہ آپ کے رزق کو بڑھائے گا اور آپ کی عمر بڑھا دے گا؟ الہی آمین جب یقین بڑھ جائے گا تو پھر غیر سے امید نہیں رہے گی، پھر صرف خدا سے ہوگی. سبحان اللہ. اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ دیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. سورہ طلاق میں کہا جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ اسے پریشانی میں سے نکال لیتا ہے کہیں نہ کہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے اس مقام سے رزق عطا کرتا ہے کہ جس کو اسے وہم و گمان تک نہیں ہوتا. جہاں سے سوچا نہیں تھا کہ یہاں سے بھی کچھ خیر نصیب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے ایسے عطا کر دیا کہ وہم و گمان میں نہیں تھا. یاد رکھیے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ سے کوئی ایسی چیز لے لی جس کو آپ اس چیز کو کھونے کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ بھی مجھ سے چھینی جا سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی شے عطا کرنے پر بھی قادر ہے جس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ کو حاصل ہو سکتی ہے. جی یہاں بات اختتام تک پہنچاتا ہوں اس لیے کہ اس کے بعد ایک اور بھی ڈیوٹی ہے اور پھر روایت کو کبھی اور مکمل کروں گا، لیکن اس میں بڑے پیغامات ہیں اور ایک پیغام جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. سلامت رکھیے آپ کو، ماشاء اللہ. اسے گرہ سے باندھ لیجئے اور اسے اپنے بچوں تک پہنچا دیجئے.